السلام علیکم، میں آپ کا بھائی ابو ایمل۔ آج 26 میں ہے 2021۔ میں بے انتہا درد اور تکلیف کے ساتھ آپ کے روبرو آیا ہوں۔ تفصیلات یہ ہے کہ آج صبح میں حیدرآباد کے پرانے شہر تگل کنٹے کے علاقے کے 2 رہن سینٹر پر تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر کون لوگ کس حالت میں کیا مجبوری کے تحت اپنا سونا رہن رکھانے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے میں نے دکانداروں سے کہا کہ میری شناخت کو راز میں رکھیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیسے لوگ آپ سے رجوع ہوتے ہیں اور کن لوگوں کے پاس آپ کا سونا رہن رہتا ہے اور آپ کیا پرسنٹیج پر ان کو دیتے ہیں۔ میری آنکھ سے آنسو بالکل سوکھ چکے تھے، حالت ایسی تھی کہ میں بالکل اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس قدر تکلیف سے لوگ یہاں پر آئے تھے۔ یہ لوگوں کا تعلق جو رہن سینٹر کا ہوتا ہے راجستھان سے ہوتے ہیں، اور ایک بستی میں 8 رہن سینٹر ہے، صرف تگل کنٹا آس پاس نواز صاحب کنٹے کے قریب میں 8-9 رہن سینٹرز ہے، اور صبح 6 بجے کھول رہے ہیں اور 10 بجے بند کر رہے ہیں چونکہ لاک ڈاؤن کا وقت ہے۔ تب بتا رہا ہوں نا، ایک ایک دکان پہ 6 سے 7 خواتین آ رہی ہے، آ کر اپنا قیمتی سونا رہن رکھا ہے۔ ان کے پاس رہتا کتنا ہے؟ 1 تولہ تو بڑی مشکل سے رہتا ہے، پو تولہ۔ ایک خاتون آئی، میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پو تولہ سونا ہے، اور پہلے سے اس بہن کی ایک انگوٹھی رہن ہے جو 4200 روپے کا ہے، وہ چھڑا نہیں سک رہی ہے۔ اب اس کا سود بڑھتے جا رہا ہے۔ اب آج وہ کان کے بالیاں لے کر آئی ہو، لے کر آ کر کہتی ہے کہ مجھے 3000 روپے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ مکاندار تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے مکان کا کرایہ دینا ہے، لیکن میں اس کو عاجزی کر کے آدھا کرایہ دے دوں گی، آدھے کرایہ سے گھر کا راشن لے کر جاؤں گی۔ یہ کیفیت سن کر بتائیے کہ آپ کو کہ میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ہم نے ضرور ان کی مدد کی، گھر فوری پہنچے، ان کو گھر ساتھ لے کے گیا، گھر جا کر دیکھے راشن 1 مہینے کا پہنچا دیا گیا، جو اماؤنٹ کی ضرورت تھی وہ بھی پہنچا دی گئی۔ ایک بہن جو پیر میں جو چین پہنتے ہیں چاندی کی، وہ اپنی معصوم بچی کے ساتھ لے کر آئے، آ کر ان کو رہن سینٹر کے مالک کو کہا کہ یہ رکھو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ بہت پرانی چین ہے اور چاندی کی چین ہے، میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ عاجزی سے کہنے لگی، میں کچھ دور فاصلے پر کھڑا تھا، کہ بھائی انا یہ چین رکھ لیجئے، مجھے 1000 روپے دے دیجئے، میری بچی کا بخار 3 دن سے ایسے ہی ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، مجھے دواخانے کو جانے کا ہے، صرف 1000 روپے دے دیجئے۔ وہ صاف انکار کرتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ ہم ان کے پورے علاج کی ذمہ داری لیے، گھر جا کر دیکھ کر ہم ان کو مناسب 1 مہینے کا راشن پہنچ چکا ہے ان کے گھر پہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی تکلیف ہے، کوئی خواہش سے خوشی سے جا کے سونا رہن نہیں رکھا تھا، ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، لیکن شریعت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کی مجبوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا میرے آپ کے روبرو آنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، اب نہیں تو کب لکھ لو گے، اب نہیں تو کب مدد کرو گے؟ کیا ہمارے پاس 3 وقت کا کھانا جو ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ سب ہمارا ہی ہے؟ اللہ جو ہم کو دولت سے، عزت سے، شہرت سے نوازا ہے، اس میں غریب کا حق ہوتا ہے۔ تو میری ادباً آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہو، اس علاقے کے قریب کے رہن سینٹر پہ جا کر بیٹھیے، بیٹھ کے دیکھیے کہ کون آ کر سونا رہن رکھا رہا ہے، کیا مجبوری ہے، ان کو راشن دلائیے، اور ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو استطاعت اور گنجائش دی ہے تو ان کا سونا چھڑائیے جو پہلے سے رکھا ہوا ہے، اور اب جو رکھانے آ رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کیجیے، ان کی بھرپور مدد کیجیے۔ یہ کام ہم ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اچھے کام کے لیے پیسے کے ساتھ وقت بھی لگائیے، اور ڈائریکٹ مدد کرنے کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن کے جو پینڈیمک کے جو دور چل رہے ہیں، اس میں نکلیے گھر سے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ماسک لگائیے، گھر جا کر گرم پانی کا استعمال کریے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ وقت 6 بجے سے 10 بجے تک آپ کے پاس فری وقت ہو تو اپنے محلے کے یا کسی سلم علاقے کے، غریب مسلم علاقے کے جا کے رہن سینٹر پہ بیٹھیے، دیکھیے لوگوں کی مجبوری کو سمجھیے، آپ سے جو ہو سکتا مدد کریے، ڈائریکٹ مدد کریے۔ کیونکہ جو منظر میں نے دیکھا ہے، صرف 2 رہن سینٹر کی بات بتا رہا ہوں میں، سب جتنے لوگ آج رہن سینٹر پہ آئے تھے ان بہنوں کے فون نمبرز لے لیا ہوں میں، تاکہ ان کی ہم مدد کر سکیں۔ انشاءاللہ ہماری جانب سے ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے، یہ ہم نہیں، یہ اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے کام۔ تو میری دوبارہ ادباً گزارش ہے کہ دیکھیے ہم کو کرنا کیا ہے، آپ جس علاقے سے بھی رہتے ہو وہاں کے رہن سینٹر پہ جانا ہے، جا کر پر بیٹھنا ہے، بیٹھ کے لوگوں کی کیفیت کو سمجھنا ہے، کیا مجبوری ہے، اس کے بعد ان کی مدد کیجیے، ڈائریکٹ مدد کیجیے۔ اس کے علاوہ محلے کا جو کرانے کی دکان رہتی ہے، جنرل اسٹور، وہاں پر سننے میں یہ آیا ہے کہ لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے، 15 دن سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
آٹو والے، کرائے کا آٹو رہتا ہے، گھر کرائے کا، بچے 4-5 رہتے ہیں، ان کا گزارا کیسا ہوتا ہے سوچئے۔ تو کل مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک خاتون 5 روپے لے کر ایک جنرل اسٹور پر آ کر بولتی ہے کہ ایک انڈا دیجیے، تو دکاندار کہتا ہے کہ وہ 6 روپے کا انڈا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو بتائیے بہن کی مجبوری کو سمجھو کہ ایک انڈا خرید نہیں سک رہی ہو، ہمارے دوست نے اس کی بھرپور مدد کر دی۔ تو ایسے حالات ہیں۔ گزشتہ لاک ڈاؤن میں بے شمار لوگوں نے مدد کی، لیکن اس بار پتہ نہیں وہ خاموش ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے ان بھائیوں سے کہ لکھ لیے، مدد کیجئے، ڈائریکٹ مدد کیجئے، خاص طور پر رہن سینٹروں پر توجہ دیجئے، جہاں پر ہماری بہنیں قیمتی سونا لے جا کر رہن پر سونا رکھ کر وہ پیسے سے گھر کا کرایہ ادا کر رہے ہیں، لائٹ کا بل دے رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، راشن لے جا رہے ہیں، ان کی ہم کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے، اور انشاءاللہ آج سے میں اس جانب خصوصی توجہ دوں گا، مجھ سے جو ہو سکتا میں ضرور کروں گا۔ میرے حق میں بھی دعا کیجئے، اور ان کے حق میں جو لوگ پریشان ہیں، مجبوراً یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے حالات کو جلد سے جلد بہتر کر دے۔ ابو ایمل۔